حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ کیا، آپ نے دلائل دیے، انہوں نے نہ مانے تو رب نے حکم کیا کہ اے میرے محبوب، ایک ہوتا ہے مناظرہ، ایک ہوتا ہے مباہلہ۔ مناظرہ ہوتا ہے کہ دلائل دیے جاتے ہیں اپنے موقف کے، اور مباہلہ یہ ہوتا ہے کہ جب اگلا نہ مانے تو پھر دونوں فریق جو ہیں میدان میں آ جاتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اے مالک، جو جھوٹا ہے نا ان میں سے ان پہ لعنت نازل کر۔ تو یہ سامنے ہوتا ہے۔ تو جب یہ معاملہ ہونا تھا تو پھر اسلام کا پرچم بھی عیسائیوں کے سامنے، ان پادریوں کے سامنے بلند ہو جانا تھا۔ تو اللہ نے اس آیہ مبارکہ میں اپنے حبیب کو یہ حکم ارشاد فرمایا مبالغے کا، اور اس کے نتیجے میں پھر حضور نبی کریم اپنی بیٹی، جن کا تذکرہ کل ہم کر رہے تھے، جن کی آج وصال کا دن ہے 3 رمضان المبارک کو، تو اللہ نے فرمایا فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، پھر جو شخص جھگڑا کرے آپ سے اس بارے میں، اس کے بعد کہ آ گیا آپ کے پاس یقینی علم، فقل، تو آپ کہہ دیجئے تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم، کہ آؤ ہم بلائیں اپنے بیٹوں کو بھی اور تمہارے بیٹوں کو بھی، ونساءنا و نساءکم، اپنی عورتوں کو بھی اور تمہاری عورتوں کو بھی، وانفسنا و انفسکم، اپنے آپ کو بھی اور تم کو بھی، ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، پھر عاجزی سے اللہ تعالیٰ کے حضور التجا کریں کہ یا اللہ بھیج لعنت جھوٹوں پر۔ تو اس آیہ کریمہ کے شان نزول کے متعلق مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ یہ آیہ کریمہ اس وقت نازل ہوئی جب نجران کے وفد کے سامنے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر دلائل پیش فرمائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ خدا ہیں نہ خدا کے بیٹے ہیں، اور اس مسئلہ میں عیسائیوں کے تمام شبہات کو مکمل طور پر زائل کر دیا۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا کہ وہ ہٹ دھرمی سے کسی دلیل کو نہیں مان رہے، تو انہیں عاجز کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان سے مبالغہ کرنے کا حکم دیا۔ امام ابوالحسن علی بن احمد واحدی نیشہ پوری متوفہ 458 ہجری اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ جب یہ آیہ طیبہ نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے وفد کو مبالغہ کے لیے بلایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین کو گود میں اٹھائے ہوئے، حضرت حسن کا ہاتھ پکڑے ہوئے نکلے، اور حضرت فاطمہ اور حضرت علی آپ کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے، اور آپ فرما رہے تھے جب میں دعا کروں تو تم آمین کہنا۔ ساتھ فاطمہ تھیں، ساتھ مولا علی تھے، امام حسن کو پکڑا ہوا تھا اور حسین کو اٹھایا ہوا تھا، حسین ابھی چھوٹے تھے۔ تو حضور نبی کریم ان سے یہ کہتے ہوئے آ رہے تھے کہ جب میں دعا کروں گا تو تم آمین کہنا۔ تو آپ فرما رہے تھے جب میں دعا کروں تو تم آمین کہنا۔ نصارہ کے سردار اسقف نے کہا، اے نصارہ کی جماعت، میں ایسے چہروں کو دیکھ رہا ہوں کہ اگر وہ اللہ سے یہ دعا کریں کہ وہ پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا دے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کر کے پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا دے گا، سو تم ان سے مبالغہ نہ کرو ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ گے، اور قیامت تک روئے زمین پر کوئی عیسائی باقی نہیں بچے گا۔ پھر انہوں نے جزیہ دینا قبول کر لیا اور وہ ہار مان کر اپنے علاقے میں واپس چلے گئے۔ یہ تھا اس آیہ مبارکہ کے اندر جو حکم تھا، اور اس کے حکم کے بعد جو نتیجہ نکلا کہ عیسائیوں کے اس پادری نے کہا کہ یہ جو چہرے میں دیکھ رہا ہوں، اگر محمد نے دعا مانگ لی اور ان لوگوں نے آمین کہہ دیا تو مجھے یقین ہے یہ پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا، تم برباد ہو جاؤ گے، ان سے مناظرہ نہ کرو۔ تو اس زمانے کے عیسائی جو مبالغہ کے لیے تیار تھے، مناظرہ بھی کر چکے تھے، وہ آخر کن ہستیوں کے چہروں سے نمایاں حق کو دیکھ کر مبالغہ سے بھاگ گئے؟ وہ یہی ہستیاں تھیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی
حضرت فاطمہ، امام حسن اور امام حسین، اور واضح رہے کہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی سب سے چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا دنیا میں تھیں، اور قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ابناءنا و ابناءکم سے حضور کے بیٹے جن کو کہا ہے، یعنی میں اپنے بیٹے لاتا ہوں، تم اپنے بیٹے لاؤ، تو بیٹوں کے زمرے میں کیا لائے؟ وہ حسن حسین لائے۔ تو ابناءنا و ابناءکم، حضور نبی کریم کے بیٹے جن کو کہا وہ حسنین کریمین ہیں، اور جناب زہرا علیہ السلام ان کی والدہ ہونے کے ناطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور مولا کائنات کی زوجہ ہونے کے ناطے مرکزی نقطہ ہیں۔ ادھر دو ہیں، ادھر دو ہیں، اور ان کے درمیان تم ہو، یہ رتبہ پنج تن میں ہے تمہارا فاطمہ زہرا۔ ادھر دو ہیں، ادھر دو ہیں، اور حضرت زہرا آپ بنیادی نقطہ ہیں، مرکزی نقطہ۔ امام ابو عیسیٰ ترمذی متوفہ 279 ہجری 279 ہجری روایت کرتے ہیں، جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین کو بلایا اور فرمایا، اے اللہ یہ میرے اہل ہیں۔ یہ حدیث حسن ہے، جامعہ ترمذی شریف صفحہ نمبر 426۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ہر سبب اور نسب منقطع ہو جائے گا ما سوا میرے سبب اور نسب کے۔ المستدرک جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 142، البدایہ والنہایہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 81۔ سامعین محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب حضور کے بعد تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا سے ہی ہے، آپ ہی مرکزی نقطہ ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کی فضیلت کی امین جناب زہرا ہی ہیں، کیونکہ آپ کی دیگر صاحبزادیوں سے اولاد کا سلسلہ قائم اور جاری نہیں رہا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے سلسلے کا فروغ صرف نسب فاطمی سے مقدر تھا۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی تربیت، آپ کی پاکیزگی اور عظمت کا کیا عالم ہوگا کہ جب آپ 5 سال کی تھیں تو آپ کے آنگن میں وحی کا نزول شروع ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان فرما دیا، اور سیدہ کو بچپن میں ہی امام الانبیاء کی گود نصیب ہوئی۔ دنیا کے کسی بچے کو اتنی پاکیزگی، اتنی پاکیزہ، اتنی طہارت و نفاست والی تربیت بچپن میں نصیب نہ ہوئی جو حضرت سیدہ کو نصیب ہوئی۔ میرے پیر و مرشد اور میرے استاد گرامی حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی شرح آفاق تفسیر ضیاء القرآن میں اسی آیت مباہلہ کے تحت رقم تراز ہیں کہ سیدہ زہرا اس مباہلہ میں شامل تھیں، دیگر بیٹیاں کیوں شامل نہ ہوئیں؟ شیعہ حضرات یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر کوئی اور بیٹی ہوتی تو مباہلہ کے دن حضور کے ساتھ ہوتی، حضور کے ساتھ تو اس دن صرف حضرت فاطمہ الزہرا تھیں، تو دیگر بیٹیاں کیوں شامل نہ ہوئیں؟ ملاحظہ فرمائیں، اسی آیہ طیبہ کے تحت قبلہ ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تحقیق آپ فرماتے ہیں، بعض لوگوں نے یہاں یہ ثابت کرنے کی بے جا کوشش کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا ہی تھیں، ورنہ دوسری صاحبزادیاں بھی اس روز مباہلہ میں شرکت کرتیں۔ تو ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ تاریخ کی تمام معتبر کتابوں، ناسخ التواریخ اور کافی وغیرہ میں موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں تھیں۔ اصول کافی از ابو جعفر محمد بن یعقوب بن اسحاق الکلینی الرازی متوفہ 329 ہجری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 364، مطبوعہ مکتبہ اسلامیہ تہران سے یہ چھپی ہے، اور اس کے اس صفحے پہ انہوں نے لکھا ہے کہ حضور نبی کریم کی 4 صاحبزادیاں تھیں، اور اس روز خاتون جنت کا اکیلے تشریف لانا اس لیے تھا
کہ باقی صاحبزادیاں انتقال فرما چکی تھیں۔ حضرت رقیہ سلام اللہ علیہا جو حضور کی بیٹی تھیں، انہوں نے 2 ہجری میں، حضرت زینب سلام اللہ علیہا جو حضور کی بیٹی تھیں انہوں نے 8 ہجری میں، اور حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہا جو حضور کی بیٹی تھی انہوں نے 9 ہجری میں انتقال فرمایا۔ اور یہ مباہلہ والا واقعہ 10 ہجری کا ہے۔ یہ مباہلہ جس سال ہوا یہ 10 ہجری کا ہے۔ ایک آپ کی بیٹی 9 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، ایک کا 8 ہجری میں انتقال ہوا، ایک کا 2 ہجری میں انتقال ہوا۔ تو جس دن مباہلہ ہوا اس دن 3 بیٹیاں دنیا میں نہیں تھیں، فوت ہو چکی تھیں، اور اس دن ایک ہی بیٹی تھی جن کا نام ہے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھ سیدہ کی شادی اللہ تعالیٰ کے حکم سے کی۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم فرمایا ہے کہ میں فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ کر دوں۔ الموجم الکبیر جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 117 اور حدیث کا نمبر ہے 10,152۔ مجمع الزوائد جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 204 اور حدیث کا نمبر ہے 15,208۔ امام محب الطبری ابن السمان رازی کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ حضرت عمر کی مجلس میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آیا تو انہوں نے فرمایا ذاکا سحر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نازل جبریل فقال ان اللہ یأمرک ان تزوج فاطمہ بنتک من علی۔ وہ رسول اللہ کے داماد ہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت عمر فاروق کہہ رہے ہیں وہ رسول اللہ کے داماد ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نازل ہو کر عرض کیا اللہ تعالیٰ آپ کو حکم فرماتا ہے کہ آپ اپنی بیٹی فاطمہ سلام اللہ علیہا کا نکاح حضرت علی سے کر دیں۔ الریاض النضرہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 26۔ سیدہ کے نکاح اور رخصتی کی تاریخ امام ابن الجوزی سیدہ کی سوانے میں لکھتے ہیں تزوجہا علی علیہ السلام فی السنۃ الثانیۃ من الہجرۃ فی رمضان وبنا بہا فی ذی الحجہ۔ ان کے ساتھ سیدنا علی علیہ السلام کا 2 ہجری رمضان المبارک میں نکاح ہوا۔ کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے پتہ نہیں شادی رمضان میں نہیں ہو سکتی۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کا مولا علی سے نکاح رمضان المبارک کے مہینے میں ہوا اور اسی سال ذی الحج میں رخصتی ہوئی۔ نکاح سیدہ میں خلفائے ثلاثہ کی اعانت۔ نہ صرف یہ کہ شیخین کریمین صدیق اکبر اور حضرت عمر فاروق، ان دونوں کو شیخین کریمین کہتے ہیں، نہ صرف یہ کہ شیخین کریمین یعنی صدیق اکبر اور عمر فاروق، بلکہ دوسرے حضرات نے بھی اس بابرکت رشتے کے حصول میں کافی دلچسپی لی تھی۔ حضرت ابو بکر نے بھی چاہا تھا، عمر فاروق نے بھی چاہا تھا، کئی اور لوگوں نے بھی چاہا تھا کہ یہ رشتہ مجھے مل جائے، مگر جب کسی کے لیے بھی منظوری نہ ہوئی تو انہوں نے غور کرنا شروع کیا کہ آخر یہ رشتہ کس کا مقدر ہوگا۔ پھر وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ اگر ابھی تک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں تو شاید یہ رشتہ علی المرتضیٰ کو ملے، مگر وہ اپنی تنگ دستی کی وجہ سے اس رشتے کی درخواست کرنے سے گریزاں ہیں۔ ان کو تنگ دستی تھی ان دنوں، لہٰذا ان سے بات کی جائے اور اس سلسلے میں ان کی اعانت کی جائے۔ چنانچہ مشہور شیعہ مصنف ملا باقر مجلسی لکھتے ہیں جلاء العیون صفحہ نمبر 121، بہار الانوار جلد نمبر 43 صفحہ نمبر 125، کیا لکھتے ہیں کہ ایک دن حضرت ابو بکر، عمر اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اب یہ عبارت شیعہ حضرات کی کتاب کی ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ کے نکاح کا تذکرہ شروع ہو گیا۔ اس پر حضرت ابو بکر نے کہا قریش کے کچھ لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فاطمہ کا رشتہ مانگا ہے، مگر انہوں نے ان کو جواب نہیں دیا اور فرمایا کہ فاطمہ کا معاملہ اس کے رب کے سپرد ہے، وہی جس سے چاہے گا اس سے نکاح ہو جائے گا، اور ہم جانتے ہیں کہ تاحال
حضرت علی کا رشتہ کہیں بھی نہیں ہوا، اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ تنگ دستی کی بنا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ رشتہ مانگنے سے کترا رہے ہیں، لہذا انہیں یہ یعنی اس نکاح پر آمادہ کیا جائے، اور اگر ان کا مسئلہ تنگ دستی کا ہے تو ان کی مدد کی جائے۔ چنانچہ یہ تینوں حضرات، کون؟ ابو بکر، عمر فاروق اور حضرت سعد، یہ شیعہ مورخ لکھتے ہیں کہ چنانچہ یہ تینوں حضرات تلاش کرتے ہوئے حضرت علی کے پاس پہنچے، انہوں نے ان کی آمد کا سبب دریافت کیا، تو حضرت ابو بکر صدیق نے مقصد آمد بیان کرتے ہوئے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رشتہ آپ کے لیے رکھا ہے، آپ حضرت فاطمہ کے رشتے کی درخواست کریں۔ اس پر حضرت علی رو دیے اور کہا آپ نے میرا غم تازہ کر دیا اور میرے سینے میں چھپی ہوئی آرزو کو برانگیختہ کر دیا۔ کون ہوگا جو فاطمہ کے رشتے کا آرزو مند نہ ہوگا، لیکن میں بوجہ تنگ دستی شرم محسوس کرتا ہوں اور اس حقیقت کا اظہار نہیں کرتا۔ نیز یہی مصنف آگے لکھتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ نے اس موقع پر اپنی زرہ بیچنا چاہی تو اسے 400 یا 480 درہم میں حضرت عثمان نے خریدا۔ جب زرہ ان کے ہاتھ گئی اور قیمت حضرت علی نے وصول فرما لی تو پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا ابا الحسن، میں آپ سے زیادہ زرہ کا حقدار نہیں ہوں اور اب آپ مجھ سے زیادہ درہم کے حقدار ہیں۔ حضرت علی نے کہا ایسا ہی ہے۔ انہوں نے کہا تو یہ زرہ میری طرف سے آپ کو ہدیہ ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں سو میں زرہ اور درہم دونوں لے کر بارگاہ نبوی میں پہنچا، زرہ بھی میرے پاس تھی، درہم بھی میرے پاس تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھتے ہوئے حضرت عثمان کی بات عرض کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعائے خیر فرمائی۔ بہار الانوار جلد نمبر 43 صفحہ نمبر 130۔ لیکن اس سے ایک بات سمجھنے والی ہے کہ دنیاوی معاملات میں ایثار اور خود پر دوسروں کو ترجیح دینا مستحسن امر ہے۔ دنیاوی امور میں جو بات سمجھنے والی ہے نا وہ نکتہ سمجھیں۔ دنیاوی امور میں اگلے کو ترجیح دینا خود پر یہ مستحسن ہے، لیکن دینی امور میں خود کو مقدم رکھنے کا حکم ہے، حتیٰ کہ دعائے خیر میں بھی پہلے اپنے لیے مانگنے کا حکم ہے۔ اور چونکہ سیدہ کے ساتھ نکاح ایک انتہائی خوبصورت نسبت تھی محمد مصطفیٰ کے ساتھ، ان دو حضرات نے اپنے لیے اس لیے اس خواہش کا خود اظہار کیا، وگرنہ آپ یہ دونوں حضرات پہلے ہی حضرت علی کے لیے کہہ دیتے، لیکن چونکہ حضور نبی کریم کا داماد بننا ایک بہت بڑا انعام تھا اس کائنات میں، اور جس کے گھر جناب سیدہ زہرا نے آ جانا تھا، تو ایک دینی چیز جو ہے اس کو اپنے لیے پہلے پسند کرنا یہ حکم ہے، اور دنیاوی چیز اگلے کے لیے پہلے پسند کرنا یہ زیادہ مستحسن ہے۔ تو یہ وجہ تھی، مگر جب دیکھا کہ خدا کی بارگاہ میں یہ سعادت ہمارے حصے میں نہیں ہے تو پھر حسد کا شکار ہو کر بیٹھ نہیں گئے، بلکہ اس خوش نصیب کے لیے کوشش شروع کر دی جس کے لیے ان کے گمان میں تھا کہ یہ سعادت انہی کا حصہ ہے۔ لہٰذا اگر اہل تشیع حضرات کے نزدیک ان کے اپنے علماء کی تصریحات درست ہیں تو پھر وہ لوگ ضرور غور کریں جو تینوں خلفاء کے خلاف زبان درازی کرتے ہیں۔ امام زین العابدین بن محمد بن عبد الرؤوف المناوی متوفہ 1031 ہجری اپنی کتاب اتحاف الفصائل بما لفاطمہ من المناقب والفضائل، یہ نام ہے کتاب کا، اس میں لکھتے ہیں البتہ مولا علی کے ساتھ نکاح کا حکم الہی پر ہونا، اس سے قبل شیخین کریمین کا درخواست کرنا اور زرہ کے حق مار ہونے میں کوئی شک نہیں، کیونکہ یہ تفصیلات صحیح سندوں سے ثابت ہیں۔ کیونکہ مولا کائنات سے سرور عالم نے پوچھا کہ تمہارے پاس کیا ہے؟ عرض کیا ایک گھوڑا اور ایک زرہ ہے۔ فرمایا گھوڑا تو تمہارے لیے ضروری ہے، تم مرد میدان ہو، البتہ زرہ بیچ دو۔ زرہ بیچنے کا سارا واقعہ گزر چکا ہے۔ آپ نے یہ سارا واقعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا۔ آپ نے حضرت عثمان کے لیے دعا فرمائی۔
اور حکم دیا کہ ذرہ کی نصف قیمت سے ولیمہ کرو اور نصف قیمت سے حق مار ادا کرو۔ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ کا حق مار 400 مسکال چاندی تھی۔ فتاوی رضویہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 325۔ امام طبرانی نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ حضرت بریدہ بیان کرتے ہیں کہ پھر جب شب زفاف آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقدس شیئا حتی تلقانی، فدعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بماء فتوضأ منہ ثم افرغہ علی فقال اللہم بارک فیہما وبارک لہما فی بنائہما۔ تو پھر جب شب زفاف آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے آنے تک کچھ نہ کرنا، یعنی آپس میں بات نہ کرنا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا، یعنی جب حق مار ادا ہو گیا، نکاح ہو گیا، تو حضور نے فرمایا مجھے پہلے آ لینے دینا۔ تو پھر جب حضور نبی کریم گئے تو آپ نے پانی منگوایا، پھر اس سے کلی فرمائی، پھر وہ پانی کلی فرما کے پھر وہ پانی مجھ پر چھڑکا، پھر دعا فرمائی اے اللہ ان دونوں میں برکت فرما اور ان کی صحبت میں برکت فرما۔ الموجم الکبیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 296 اور حدیث کا نمبر ہے 1138۔ دیگر روایات میں بھی اس کی تفصیل ملتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوا کر تھوڑا سا پانی اپنے منہ میں لے کر اس پانی میں کلی فرمائی اور حضرت علی المرتضیٰ کے سر اور سینے پر پانی چھڑکا۔ اس طرح سیدہ کے اوپر بھی پانی چھڑکا اور دعا فرمائی۔ اسی طرح سنن الکبریٰ للنسائی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 453 حدیث نمبر ہے 8456 میں بھی روایت کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تھوک مبارک پانی میں آمیزش کرنے کے بعد دم فرمایا اور تعوذ کیا، پھر حضرت علی المرتضیٰ کو بلوا کر وہی پانی ان کے چہرے اور سینے اور بازوؤں پر چھڑکا، پھر سیدہ فاطمہ کو بلا کر ان کے ساتھ بھی اسی طرح کیا۔ آپ کی دعا کے الفاظ بڑے خوبصورت ہیں جو مانگے۔ آپ نے فرمایا اللہم بارک فیہما وبارک لہما فی بنائہما، اے اللہ ان دونوں میں برکت رکھ دے اور ان دونوں کی اولاد میں بھی برکت رکھ دے۔ ایسی جامع دعا کرنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر منہمک ہوئے کہ اس مقدس جوڑے کو ان کی آرامگاہ میں چھوڑنے کے بعد جب پشت پھیر کر جا رہے تھے تو مبارک لبوں پر دعا ہی کے الفاظ تھے۔ چنانچہ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں ثم خرج فولا قالت فما زال یدعو لہما حتی توارا فی حجرہ، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے تو پلٹتے ہوئے دونوں کے لیے مسلسل دعا فرما رہے تھے، حتیٰ کہ دعا کرتے کرتے حضور اپنے حجرے میں داخل ہو گئے۔ تو یہ دعائیں بھی کی، دم بھی فرمایا، یہ دم وغیرہ بھی ثابت ہو گیا اور یہ دعائیں اور پھر تبرک بھی ثابت ہو گیا کہ حضور نے اپنے منہ مبارک میں کلی کا پانی لے کر وہ پانی دوسرا جو پیالے میں تھا اس میں وہ کلی پھینکی اور وہ پانی کے چھینٹے مولا علی کے سینے پر مارے اور حضرت جناب سیدہ زہرا آپ پر وہ چھینٹے مارے۔ تو اس سے حضور نبی کریم کے تبرکات سے جو فیض کا لینا ہے وہ خود حضور نبی کریم کی اپنی ذاتی سنت سے بھی ثابت ہو گیا۔ تو دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کی سچی اور سچی محبت عطا فرمائے اور ہماری تمام عورتوں کو، بیویوں کو، بیٹیوں کو اور بہنوں کو، ماؤں کو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی سیرت کے مطابق زندگی کے شب و روز گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔